ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بہت عجیب رواج تھا۔ لوگ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کے بعد بادشاہی کے بعد اسی علاقہ غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارک دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہیں اس نے بادشاہ کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اس سے ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز و سبز شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی، کیوں کہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہ تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہیں آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے۔ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ کے اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنے محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضیاع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہ ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری
خوب سچی فکر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔